یہ ہم عرض کر رہے تھے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی پاک کو پایا، اور اس کی تعریف یہ کی ہے علماء نے، ہم المؤمنون الذین ادرکوا صحبت النبی وماتوا علی الایمان۔ وہ ہیں حضرات جو نبی پاک کو پائیں، نبینا ہو یا بینا ہو، آپ کے ساتھ ملاقات کریں، آپ کو اپنے گھر بلائیں، یا آپ کے گھر تشریف حاضر ہوں، یا وہ آپ کو مسجد میں ملے، خانقاہ میں ملے، گھر میں ملے، بازار میں ملے، پہاڑ پہ ملے، سمندر میں ملے، ریگستان میں ملے، پیدل ملے، چلتے ہوئے ملے، بھاگتے ہوئے ملے، سفر میں ملے، حضر میں ملے، آسمان میں ملے، زمین میں ملے، مسجد میں ملے، یا آپ کی زیارت کریں، وہ ہوتے ہیں صحابی۔ اور وہ ایمان کی حالت میں رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں، اور اسی حال میں وہ ایمان پر موت ان کی ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی حرکت سرزد ہو جائے، اس کی وہ یا تو دنیا میں سزا بھگت لیں، یا توبہ کر لیں، یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، وہ صحابی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کافی تفصیل سے۔ اور صاحب اور اصحاب اس میں سارے آ جاتے ہیں، اس میں مرتد، بے دین، زندیق، کافر، ملحد، بے عمل، فاسق، فاجر، بے توبہ، سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن وہ صاحب ہوں گے، ساتھی ہوں گے، صحابی نہیں ہوں گے۔ صحابی کی یہی تعریف شیعہ نے بھی یہی کی ہے، سنیوں نے بھی یہی کی ہے۔ بہرحال یہ اتنی سی بات تھی۔ اب ہم آگے جانے لگے ہیں یہ کہ صحابی کا مقام یہ اتنا کیوں، ہم اتنا اس کو اتنا اوپر ان کو مرتبہ کیوں دیتے ہیں؟ ہم دیتے ہیں خدا نے دیا، یہ اللہ کے رسول نے دیا، اور صحابہ کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں، آپس میں جو بھی کچھ ہوا، ان کا اس کا کیا ویلیو، اس پہ ہم تفصیل سے آج بات کریں گے 2-3 قسطوں میں۔ اب یہ دیکھیں کتنی قسطوں میں یہ بات ہو جاتی ہے ہماری، اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کیا چیز ہیں، ان کا کردار کیا ہے، گفتار کیا ہے، رہنا کیا ہے، سہنا کیا ہے، اور ان کا ایتھینٹک جو ان کے بارے میں موقف ہے، اللہ رسول کی جو رائے ہے، حکم ہے، ان اللہ کا فیصلہ، حتمی فیصلہ کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوگا۔ اس میں آل رسول ہیں، بنو امیہ ہیں، اور کیا کہتے ہیں بنو عباس ہیں، یہ سارے ہیں۔ حضرت عباس کی جو اولاد ہے وہ بنو عباس ہے، جو امیہ ابن خلف کی اولاد ہے وہ بنو امیہ ہیں، اور جو اہل رسول ہیں وہ نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور جو اہل بیت ہیں وہ بھی نبی پاک کی جو اعلیٰ اس سے ہیں، اور جو سادات ہیں وہ نبی پاک کی اولاد میں سے نہیں ہیں، وہ کچھ ہو سکتے ہیں کچھ نہیں، جیسے بنو جعفر ہیں، بنو علی ہے، بنو علی بعض ہیں جو حضرت فاطمہ کی طرف سے ہیں، وہ بنو آل رسول ہیں، اور جو حضرت علی کی دوسری بیگمات جو 9-10 بیگمات تھیں آپ کی، ان کی اولاد جو ہے وہ آل رسول نہیں ہیں، وہ سادات ہے، سید ہیں، آل رسول نہیں ہیں۔ اس طرح بنو جعفر جو ہیں وہ آل رسول نہیں ہیں، بنو عقیل جو ہیں وہ آل رسول نہیں ہیں، حضرت بنو حمزہ جو ہیں وہ آل رسول نہیں ہیں، بنو حارث جو ہیں وہ آل رسول نہیں، سید ہیں وہ، ان کو کسی کو زکوٰۃ بھی نہیں لگتی۔ بنو عباس جو ہیں وہ آل رسول نہیں ہیں، سید ہیں، اور زکوٰۃ ان پہ نہیں لگتی۔ تو یہ تھی بات۔ اب آ جائیں کہ ان کی آپس میں اختلاف اور تنازع کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس پر ہم آج تفصیل سے جو نا روشنی ڈالیں گے کئی قسطوں میں۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو بیس ہم بتا دیں گے آپ کو کہ صحابہ ہوتا کیا ہے، صحابی ہوتا کیا ہے، اور کیوں ان کو ہم نے اتنی فضیلت دی، ہم نے دی ہے یا اللہ رسول نے قرآن حدیث میں طے کر دیا ان کا مقام، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ایک ہے اہل بیت، ہم پہلے اہل بیت سے، اہل بیت بڑے مقام والے ہیں۔ وہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہیں، اللہ کے نبی کی اولاد بھی ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ ہے، ان کی اولاد ہیں۔ اس میں حضرت حسن حسین بھی ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ حضرت عثمان کے گھر میں جو 2 بیٹیاں تھیں ان کی اولاد، حضرت خدیجہ کی اولاد، حضرت عائشہ ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، حضرت جویریہ ہیں، اور جو دیگر حضرت زینب بنت جہش وغیرہ جتنی ازواج مطہرات تھی وہ اہل بیت گھر والے ہیں۔ آل رسول جو نبی پاک کی آل میں سے ہیں، آل جو اولاد ہیں وہ حضرت عثمان کی طرف بھی جائیں گے، اور حضرت علی کی طرف بھی جو آل رسول ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کے گھر میں بھی 2 بیٹیاں تھیں، اور حضرت علی کے گھر میں بھی حضرت فاطمہ تھیں۔ تو ان سے جو لڑیاں چلی وہ آل رسول ہیں، اور جو گھر والی ہیں اس میں آپ کے خدام ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کی بیٹیاں ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کی جو ہیں ازواج بیویاں ہوں، وہ ساری اہل بیت ہیں، اہل بیت۔ اس کو آل بھی کسی طرح کہہ سکتے ہیں بہرحال، لیکن وہ سب طاقت دینی پڑے گی۔ اور اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے کہا جی اہل بیت صرف وہ ہیں جو آپ کی آل ہوں، جن کا نکاح نہ ٹوٹے، تو یہ ٹھیک کہا انہوں نے، اور یہ تو ایک تو ان کی ذاتی رائے تھی، کوئی اجتہاد تھا، کوئی نبی پاک کا فرمان نہیں، لیکن ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ نبی کی بیویاں نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد نکاح ان کا نہیں ٹوٹتا، وہ آگے نکاح بھی کس سے، ہر بندہ جو فوت ہوتا ہے وہ آگے نکاح کر سکتا ہے،
یعنی بیوی اگر اس کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح کر سکتی تیسرے بندے سے، نبی کی کوئی بیوی نہیں کر سکتی۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے وصال کے وقت تک جو بیوی رہی، کیونکہ نبی پاک نے 22 تقریباً شادیاں جن سے منگنی ہوئی 22 عورتیں ہیں، بیک وقت 9 عورتیں 9 میگمات آپ نے رکھی، 13 کے ساتھ جو ہے آپ کا عقد اور نکاح اور اس کا ثبوت کہ آباد ہوئیں، ان کی آباد کار جو خواتین ہیں ان کی تفصیل ملتی ہے تاریخ میں، سیرت نبی میں، اور جو یہ 13 ہیں ان کی ملتی ہے، اور پھر جو ان کی اولادیں ہیں ان کی بھی ملتی ہے، تو وہ آل رسول ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جو ہیں ان کی جو ازواج ہیں نبی پاک کی، تو وہ ساری آل رسول میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اہل بیت بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، سید زادی بھی کہہ سکتے ہیں، سید بھی سید زادی وہ ہو سکتی ہیں اگر ان کے پیچھے سے پھر وہ سیدوں کی اولادوں میں سے ہوں، بنو حارث، بنو عبد المطلب جو ہے نا، بنو ابو طالب، بنو حارث، بنو حمزہ، ان کی اولادوں میں سے اگر ہوں۔ تو یہ ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ ازواج مطہرات جو حضرت زید بن ارقم نے کہا کہ وہی ہیں جن کا نکاح نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، جب نبی پاک کے وصال تک، زندہ حیات تک جو رہیں، آپ کے نکاح میں